هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما عامين كان أو خاصين مع احتمال إرادة الغير، وذلك بمنزلة المجاز مع الحقيقة. وعلى هذا قلنا إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقا ويكون الولاء له. وحكم الظاهر والنص، ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ وجوب العمل بہما عامین کانا او خاصین ما احتمال ارادت الغیر، کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، دونوں عام ہیں، دونوں عام ہو یا خاص ہوں، اس احتمال سے کے ساتھ کہ غیر مراد ہو سکتا ہے۔ وذالک بمنزلۃ المجاز مع الحقیقۃ، اور یہ حقیقت کے ساتھ مجاز کے مرتبے میں ہے۔ وعلی ھذا قلنا اذا اشترى قریبہ حتی عتق علیہ یکون هو معتقا ویکون الولاء له، اور اسی بنا پر ہم نے کہا کہ جب کسی نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خریدا یہاں تک کہ وہ اس پر آزاد ہو گیا تو مشتری آزاد کرنے والا ہوگا اور ولا اس کے لیے ثابت ہوگی۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ظاہر اور نص کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان دونوں پر عمل کرنا واجب ہے، یہ دونوں عام ہوں یا خاص ہوں، اس احتمال کے ساتھ کہ ان میں سے ہر ایک سے دوسری چیز بھی مراد ہو سکتی ہے۔ مزید اس کو وضاحت کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی جس طرح حقیقت مجاز کا احتمال رکھتی ہے اسی طرح ظاہر اور نص بھی تخصیص اور تعویل اور مجاز کا احتمال رکھتے ہیں۔ دراصل ان دونوں کے حکم کے سلسلے میں دو مذہب ہیں۔ پہلا مذہب شیخ ابو منصور ماتوریدی اصحاب حدیث اور بعض معتزلہ کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر کا حکم یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس پر ضمناً عمل کرنا واجب ہے، نہ کہ قطعاً۔ یعنی وہ لوگ کہتے ہیں کہ مفید ظن ہے، مفید یقین نہیں ہے، البتہ اس سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھنا واجب اور لازم ہے۔ دوسرا مذہب امام کرخی، ابو بکر جساس، قاضی ابو زید اور عامۃ المعتزلہ کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ظاہر کتاب اللہ اور سنت متواترہ میں جو ظاہر ہے وہ علم اور عمل دونوں کو قطعاً واجب کرتا ہے، یعنی ظاہر یہ مفید عمل بھی ہے اور مفید یقین بھی ہے۔ اچھا، اس اختلاف کی جو بنیاد ہے نا، بنیاد یہ ہے کہ ظاہر اور نص یہ دونوں حقیقت بھی ہو سکتے ہیں اور عام بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر حقیقت یہ مجاز کا احتمال رکھتی ہے، اسی طرح ہر عام یہ خاص کا احتمال رکھتا ہے، تو گویا ظاہر اور نص مجاز کا بھی احتمال رکھتے ہیں اور خصوص کا بھی احتمال رکھتے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیخ ابو منصور ماتوریدی وغیرہ چونکہ اس احتمال کا اعتبار کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کا حکم ضمناً عمل کرنا واجب ہے، نہ کہ قطعاً۔ اور اسی مذہب کا اعتبار کرتے ہوئے مصنف نے کہا کہ ظاہر اور نص کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے، مگر اس احتمال کے ساتھ کہ ان دونوں میں سے ہر ایک دوسری چیز مثلا مجاز اور خصوص کا احتمال رکھتا ہے۔ اور امام کرخی وغیرہ چونکہ اس احتمال کا اعتبار نہیں کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک ان دونوں سے ظن ثابت نہیں ہوگا بلکہ قطعیت اور یقین ثابت ہوگا، یعنی یہ دونوں مفید یقین ہوں گے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر کے موجب پر چونکہ عمل کرنا واجب ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے نسبی قریبی رشتہ دار کو خرید لیا تو وہ اس مشتری پر آزاد ہو جائے گا، اور وہ مشتری اس کا آزاد کرنے والا شمار ہوگا، اور اس کی ولا اسی مشتری کے لیے ثابت ہوگی۔ اس لیے حدیث ہے من ملک ذا رحم من محرم منہ عتق علیہ،
اب اس حدیث کا ظاہر اس پر دلالت کرتا ہے کہ نسبی قریبی رشتہ دار میں بھی ملک ثابت ہو جاتی ہے، اور نسبی قریبی رشتہ دار کا مالک اس کا معتق اور آزاد کرنے والا ہوتا ہے، خواہ وہ آزاد کرنے کا ارادہ کر لے یا ارادہ نہ کرے۔ اور آزاد شدہ کی ولا کا مطلب میراث، مثال کے طور پر غلام مر جائے، اب اس کے مرنے کے بعد اس کا ماں باپ تو کوئی ہے نہیں، اس کا مالک ہے جس نے اس کو آزاد کیا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کی میراث ہوگی، جو کچھ چھوڑے گا، اس کا وارث اس کا معتق آزاد کرنے والا آقا ہوگا، اسی کو ولا کہا جاتا ہے۔ بہرکیف چونکہ آزاد شدہ کی ولا یعنی میراث معتق کے لیے ہوتی ہے، اس لیے اس کی ولا اس معتق کے لیے ثابت ہوگی۔ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ فقالت أبنت نفسي يقع الطلاق رجعيا لأنها لا نص في الطلاق ظاهر في البينونة فيترجح العمل بالنص، کہنا کہ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ، ظاہر و نص کے درمیان معارضہ کے وقت تفاوت ظاہر ہوگا۔ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَقَالَتْ أَبَنْتُ، اور اسی وجہ سے اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکی، اور بیوی نے کہا کہ ابنت نفسی، میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، یقع الطلاق رجعیا، تو کہنا اس صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی، لأن هذا نص في الطلاق ظاہر في البینونة فيترجح العمل بالنص، اس لیے کہ عورت کا قول ابنت نفسی طلاق میں نص ہے اور بینونت میں ظاہر ہے، بس نص پر عمل کرنا راجح ہوگا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ظاہر نص کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے، اور نص یہ مفسر کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے، اور مفسر یہ محکم کے مقابلے میں ادنا ہوتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ تعارض کے وقت اعلیٰ پر عمل کیا جاتا ہے، ادنا پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، لہذا تعارض کے وقت ان کے درمیان تفاوت ظاہر ہوگا کہ ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کی صورت میں نص پر عمل کیا جائے گا، اور نص اور مفسر کے درمیان تعارض کی صورت میں مفسر پر عمل کیا جائے گا، اور مفسر اور محکم کے درمیان تعارض کی صورت میں محکم پر عمل کیا جائے گا۔ اچھا، تعارض سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ تو تعارض سے مراد تعارض صوری ہے، تعارض حقیقی نہیں ہے۔ اور تعارض صوری یہ ہے کہ اثبات و نفی کے درمیان، اور تعارض صوری یہ ہے کہ اثبات و نفی کے اعتبار سے تعارض واقع ہو، یعنی دو دلیلوں میں سے ایک میں حکم کا اثبات ہو اور دوسرے میں حکم کی نفی ہو۔ بہرکیف ان چاروں قسموں کے درمیان صورتاً تو تعارض واقع ہو سکتا ہے، لیکن حقیقاً تعارض واقع نہیں ہو سکتا ہے۔ اب مصنف نے یہاں ظاہر اور نص میں تعارض کی مثال لی ہے، اور مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسکی، اور اس نے جواب میں کہا ابنت نفسی، تو مصنف فرماتے ہیں کہ اس سے طلاق رجع واقع ہوگی، اس لیے کہ عورت کا کلام ابنت نفسی طلاق بائن واقع ہونے میں ظاہر ہے، اس طور پر کہ اس کلام کو سنتے ہی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عورت اپنے اوپر طلاق بائن واقع کرنا چاہتی ہے، اور طلاق رجع واقع ہونے میں نص ہے، اس لیے کہ عورت اپنے قول ابنتو کو اس چیز کو واقع کرنے کے لیے لائی ہے جو چیز شوہر نے اس کی سپرد کی تھی، اور شوہر نے طلاق کے ذریعے عورت کی سپرد طلاق صریح کی تھی، لہذا عورت کا کلام ابنتو صریح طلاق میں نص ہوگا، اور صریح طلاق سے چونکہ طلاق رجع واقع ہوتی ہے، اس لیے عورت کا کلام طلاق رجع میں نص ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عورت کا کلام ابنت نفسی یہ طلاق بائن میں ظاہر ہے اور طلاق رجع میں نص ہے، اور ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کی صورت میں چونکہ نص پر عمل کیا جاتا ہے اس لیے کہ وہ اعلیٰ ہوتا ہے، اور ظاہر کو ترک کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ ادنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی نص پر عمل کیا جائے گا اور عورت پر طلاق رجع واقع ہوگی۔
وكذلك قوله عليه السلام لأهل عرينة اشربوا من أبوالها وألبانها نص في بيان سبب الشفاء وظاهر في إجازة شرب البول. وقوله عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه في وجوب الاحتراز عن البول فيترجح النص على الظاهر فلا يحل شرب البول اصلا. اور اسی طرح اہل عرینہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ تم صدقات کے اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو. نص فی بیانی سبب شفائی، یہ سبب شفا کے بیان کے سلسلے میں نص ہے. وظاہر فی اجازت شرب البول، اور پیشاب پینے کی اجازت کے سلسلے میں ظاہر ہے. وقولہ علیہ السلام، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری حدیث دوسرا فرمان استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ فی وجوب الاحتراز عن البول، فی وجوب الاحتراز عن البول، یہ پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے سلسلے میں نص ہے. فیترجح النص علی الظاہر فلا یحل شرب البول اصلا، لہذا نص ظاہر پر راجع ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل حلال نہ ہوگا. ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کی صورت میں نص پر عمل کرنے کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ آئے، لیکن ان کو مدینے کی آب و ہوا موافق نہیں آئی، یہاں تک کہ وہ بیمار ہو گئے اور ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، پیٹ پھول گئے. ان لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کی شکایت کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ جہاں صدقات کے اونٹ ہیں وہاں جاؤ اور ان کا پیشاب اور دودھ نوش کرو. چنانچہ یہ لوگ گئے اور انہوں نے ان کا دودھ اور پیشاب پیا اور یہ لوگ صحت یاب ہو گئے. اس کے بعد یہ لوگ مرتد ہو گئے اور جو وہاں پر چرواہے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹ لے کر فرار ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے صحابہ کو دوڑایا. چنانچہ صحابہ ان کو گرفتار کر کے لائے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو شدید گرمی میں ڈلوا دیا جہاں یہ لوگ مر گئے. بہرکیف یہ حدیث ہے اور یہ حدیث شفا کا سبب بیان کرنے کے سلسلے میں نص ہے، کیونکہ اس حدیث کو اسی مقصد کے لیے لایا گیا ہے. اور پیشاب پینے کے جائز ہونے کے سلسلے میں ظاہر ہے، اس لیے کہ جو بھی عربی جاننے والا ہے اس حدیث کو سنے گا اس سے شرب بول کی بات ہی سمجھے گا. اور حدیث استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ کا مقصد چونکہ پیشاب سے بچنے کو واجب قرار دینا ہے، اس لیے یہ حدیث پیشاب سے بچنے کے واجب ہونے کے سلسلے میں نص ہے. تو خلاصہ نکلا کہ حدیث عرینہ شرب بول کے جواز کے سلسلے میں ظاہر ہے، اور حدیث استنزہوا من البول یہ شرب بول کے عدم جواز کے سلسلے میں نص ہے. اور ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کی صورت میں چونکہ نص پر عمل کرنا راجع ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی نص ظاہر پر راجع ہوگی اور پیشاب کا پینا بالکل جائز نہیں ہوگا. وقوله عليه السلام ما سقته السماء ففيه العشر نص في بيان العشر. وقوله عليه السلام ليس في الخضروات صدقة مؤول في نفي العشر لأن الصدقة تحتمل وجوها فترجح الأول على الثاني. وقوله عليه السلام ما سقته السماء ففيه العشر نص في بيان العشر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس زمین کو بارش نے سیراب کیا ہے اس میں عشر ہے، یہ بیان عشر کے سلسلے میں نص ہے. وقوله علیہ السلام لیس فی الخضروات صدقۃ مؤول فی نفی العشر. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے، عشر کے نفی میں مؤول ہے. لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول على الثاني، کیونکہ صدقہ چند چیزوں کا احتمال لگتا ہے لہذا اول ثانی پہ راجع ہوگا. مصنف نے نص کے ظاہر پر راجع ہونے کی ایک اور مثال ذکر کی ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین کی پیداوار میں وجوب عشر کے سلسلے میں اختلاف ہے.
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کی مطلق پیداوار میں عشر واجب ہے۔ وہ پیداوار خواہ ایسی چیز ہو جو سال بھر باقی رہ سکتی ہو، جیسے گیہوں ہے، جو ہے، یا ایسی چیز ہو جو سال بھر باقی نہ رہ سکتی ہو، جیسے کہ سبزیاں ہیں۔ اسی طرح اس کی پیداوار کی مقدار کم ہو یا زیادہ ہو، بہرکیف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک عشر واجب ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عشر صرف اس پیداوار میں واجب ہوگا جو سال بھر باقی رہ سکتی ہو اور وہ 5 وسق یا اس سے زیادہ ہو۔ تو ان حضرات کے نزدیک وجوب عشر کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ پیداوار ایسی ہو جو سال بھر باقی رہ سکتی ہو، اور دوسری شرط یہ کہ پیداوار کم از کم 5 وسق ہو۔ لیکن حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک دونوں باتیں ضروری نہیں ہیں۔ سال بھر باقی رہنے کی شرط کے سلسلے میں ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حدیث ہے لیس فی الخضروات صدقۃ، یعنی سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے۔ یہ حدیث اگرچہ زکوٰۃ اور عشر دونوں کا احتمال لگتی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خضروات میں نہ زکوٰۃ ہے اور نہ عشر ہے، لیکن اس حدیث میں زکوٰۃ کی نفی مراد نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ خضروات کی قیمت جب نصاب کو پہنچ جائے گی اور اس پر حولان حول ہو جائے گا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو جب اس حدیث میں زکوٰۃ کی نفی نہیں کی گئی ہے تو اب متعین ہو گیا کہ عشر کی نفی کی گئی ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ خضروات میں عشر واجب نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما سقطہ السماء ففیہ العشر، جس زمین کو بارش نے سیراب کیا ہے اس میں عشر واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ حدیث ما سقطہ السماء ففیہ العشر، یہ حدیث مطلقاً پیداوار میں عشر واجب ہونے کے سلسلے میں نص ہے، کیونکہ یہ حدیث اسی مقصد کے لیے لائی گئی ہے، اور حدیث لیس فی الخضروات صدقۃ، یہ عشر، زکوٰۃ اور نفلی صدقہ سب کا احتمال لگتی ہے۔ اگر عشر مراد لیا جائے گا تو یہ بطریق تعویل مراد ہوگا۔ اسی کو مصنف رحمۃ اللہ نے ان الفاظ میں تعبیر کیا ہے کہ یہ حدیث معول ہے، اور نص اور معول کے درمیان تعارض کی صورت میں چونکہ نص پر عمل کرنا راجح ہوتا ہے، اس لیے یہاں بھی نص پر عمل کرنا راجح ہوگا، اور زمین کی مطلق پیداوار میں عشر واجب ہوگا۔ اب یہاں کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ مصنف نے نص اور معول کے درمیان تعارض کی مثال ذکر کی ہے، حالانکہ یہ مسئلہ ظاہر اور نص کے درمیان تعارض کا چل رہا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث لیس فی الخضروات صدقۃ جہاں نفی عشر کے سلسلے میں معول ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی صاحب زبان اس حدیث کو سنے گا تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ خضروات میں عشر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حدیث نفی عشر کے بیان میں ظاہر ہے، اور حدیث ما سقطہ السماء ففیہ العشر یہ وجوب عشر کے بیان میں نص ہے، اور نص اور ظاہر کے درمیان تعارض کی صورت میں چونکہ نص پر عمل کرنا راجح ہے، لہذا یہاں بھی نص پر عمل کرنا راجح ہوگا، اور زمین کی مطلق پیداوار میں عشر واجب ہوگا۔ یہی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ۔